میں دین کی سمجھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سوال تو میرے بھائی آپ نے سن لیا۔ یہ زیادہ تر جو مریض ہوتا ہے یہ اسیب کا مریض ہوتا ہے، جس کو جن کا اثر ہوتا ہے۔ تو دم اس کو کیا جائے یا اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ پڑھے۔ دوسرا یہ ہے کہ باقاعدہ اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ پہلے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا جن کی نظر ہوتی ہے یا جن جو ہے اس کو یہ دونوں ایک ہی میں آتی ہیں۔ یہ ذرا علمی بات ہے، میں ذرا تھوڑا سا آپ کو مختصراً سمجھاؤں گا تاکہ آپ کسی کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ اب ایسے مریضوں کو زیادہ تر لوگ جس کے پاس بھی جائیں گے وہ کہے گا جی اس پر جادو کر دیا، اس پر جادو ہوا ہے۔ اب وہ شیطان بھی سن رہا ہے کہ اس نے ملا نے کہہ دیا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ اب وہ جو ملا کہے گا وہ کرے گا۔ جاری ادھر تو وہ بولے گا اس کو جادو ہوا ہے اور اس کے کسی قریبی نے کیا ہوا ہے۔ عموماً جو ہوتا ہے نا، عموماً ایسے ہوتا ہے۔ بیچ میں مسئلہ اور ہوتا ہے، شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل چہرہ مبارک ہے وہ نہیں بن سکتا۔ باقی اللہ نے اس کو قوت دی ہے، یہ بہت کچھ بن جاتا ہے۔ یہ کعبہ بھی بن کے گمراہ کر دیتا ہے، قرآن بن کے بھی سامنے آ جاتا ہے، بزرگ بھی بن کے آ جائے گا۔ صرف یہ نہیں بن سکتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو چہرہ ہے وہ نہیں بنا سکتا۔ اب وہ اس کی بات تو سن رہا ہے، میں جو بیسک سمجھا رہا ہوں، یہ زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں یہ اسیبی کیس ہیں، جس کو جادو میں کنورٹ اس وقت ہوتا ہے جب ایک جادوگر بنا ہوا ہے پیر، لیکن وہ جادوگر ہے، وہ ایسے عمل کرواتا رہتا ہے علاج کی صورت میں جس سے وہ تکلیف بڑھتی جاتی۔ وہ جنات اس کو کیونکہ القاء کرتے ہیں، وہ اس کو ایسا ایسا علاج بتائے گا جس سے وہ قوت پکڑتا ہے۔ جو جن ہے یا جو پورا گروہ ہے، وہ جس قوت سے وہ طاقت وہ جس چیز سے حاصل کرتے ہیں، وہ مالج اس کو وہ عمل بتائے گا، کیونکہ وہ سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں بھگانے کا طریقہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اذان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذان جو ہے جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہوتی ہے اور بھاگتا ہے۔ ذرا غور کریے گا میرا بھائی، جن شیطان کی ہوا خارج ہوتی ہے جب اذان مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ بھاگ جاتا ہے، پھر وہ آ جاتا ہے۔ اب اذان کا آپ دم بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے مریض کو جب آپ پڑھائی کرتے ہیں، جب اس میں شدت آتی ہے تو آپ ساری پڑھائی روکیں، اس کے سیدھے کان میں اذان دینا شروع کر دیں، بار بار اذان دیں، بلکہ دوہری اذان دیں جس میں 2 بار آتا ہے۔ جو بھائی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دوہری اذان کیا ہوتی ہے۔ اس سے اس کو شدت اور زیادہ ہوگی۔ وہ کوشش کرتا ہے بندے کو باتوں میں لگانے کی کہ ٹھہرو میری بات سنو، تمہاری چاچی نے اس پر کیا ہوا ہے۔ ہم نہیں کہتے تھے کہ مولوی نے پڑھائی دی تھی کہ وہ تمہارے سامنے آ جائے گا بندہ جس نے جادو کیا ہوا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ یہ 100% غلط ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پردے رکھتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے، مگر صلح کرانے میں جھوٹ بولا جائے تو اس کو ثواب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جھوٹ بول کے لڑائیاں کروانا، کیونکہ ہم اس معاملے کو جانتے نہیں ہیں۔ جو اس نے بولا یہ غیب کا معاملہ ہے، اسیب اس کو ہے، جن اس کو چمڑا ہے، بچپن سے چمڑ گیا، اسکول سے چمڑ گیا، گراؤنڈ میں چلی گئی، کوئی بھی جا کسی طریقے سے بھی اس کو اثر ہو گیا۔ اب اس کو جو پیشہ ور بیٹھے ہوئے ہیں وہ حساب لگائیں گے، کیا نام ہے تمہارا، ماں کا کیا نام ہے، یہ کرتے کرتے اچھا جی یہ تو تمہارے کسی قریبی نے اس پر جادو کیا۔ ہم نے بلیو کر لیا، اور اس کے بعد اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو اس کو غلط لائن پہ چڑھا دیا، آپ یہ عمل کریں، آپ کیا کریں جی یہ ایک گوشت کا ٹکڑا لیں، اس کے سرہانے کے نیچے رکھیں، اس کے جسم پہ ملیں، اس کو جا کر قبرستان میں پھینک آئیں، اس کو چیلوں کووں میں ڈال دیں۔ وہ اللہ کے بندو، میں نے اس لیے کہا نا کہ نبی کو پڑھا ہوتا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہوتا تو ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے سکتا۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیل کو قتل کر دو، کوے کو قتل کر دو، کالے کتے کو قتل کر دو، سانپ بچھو کو مار دو، چھپکلی کو مار دو، یہ حدیث ہے۔ اب چھپکلی اتنی خبیث چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ثواب کا بتایا، اس کو مارنے کے فضائل بتائے ہیں۔ انہی چیزوں پر یہ جادو کرتے ہیں، انہی سے تمہارا اثر یہ دلوا دیتے ہیں صدقے کی شکل بنا کر کہ جی آپ نے یہ گوشت جو ہے یہ چیلوں کو ڈال دینا، ہر اتوار کو آپ نے ڈالنا ہے اپنی چھت پر، یہ دریا میں ڈالنا ہے، یہ سارا تمہارا بیڑا گرک کر رہا ہے۔ یہ علاج یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے، یہ الٹا تمہیں بھتا، تمہارا بتا ان کو جا رہا ہے۔ اب جس اتوار کو تم گوشت نہیں پھینکو گے اسی اتوار کو تکلیف زیادہ ہوگی، بھاگے جاؤ گے ملا کے پاس، وہ کہے گا کہ آج آپ نے گوشت نہیں نہ پھینکا۔ اب آپ کے ہاتھ سے وہ اس نے اس بدماش کو مہینے واری لگوا دی کہ چاند کی فلاں ڈیٹ کو تم نے یہ ڈالنا ہے۔ یہ علاج نہیں ہے، یہ بتا خوری ہے، بتا۔ وہ جن کہتا ہے ٹھیک ہے ماما تم نے اچھا کیا، جس دن اس کو چیز نہیں پہنچے گی اسی دن وہ تنگ کرے گا۔ اور نبی سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بتا دیا سارا کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں شیطان سے، نطفے سے لے کر قبر تک سے ہماری رہنمائی